السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم 2-3 موضوعات پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے روشن سائے آفیشیل یوٹیوب چینل کو دیکھنے والے اور سننے والے ہیں، وہ اگر انسٹاگرام پر ہیں تو وہاں بھی روشن سائے آفیشیل کا یوٹیوب کا لنک دیا ہوا ہے۔ وہ انسٹاگرام پہ بھی ہمیں روشن سائے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ٹک ٹاک پہ بھی روشن سائے کے نام سے اکاؤنٹ ہے، وہاں پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پہ یوٹیوب کا لنک بھی دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یوٹیوب پہ سرچ نہیں ہو رہا کسی وجہ سے، تو آپ اسے ٹک ٹاک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پہ بھی ہماری اس گفتگو کو سنا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے ذکر کریں گے آئی ایم ایف کے قرضے کا۔ آئی ایم ایف کی دوسری قسط $70 کروڑ کی جو ہمیں ملی ہے، وہ اس کے مذاکرات ایک روز قبل ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اب وہ امید ہے کہ جلدی یہ قرضہ ہمیں مل جائے گا۔ بس قوم نے یہ دعا کرنی ہے کہ ہمیں جو یہ قرضہ ہم لے رہے ہیں، یا اس سے پہلے جو ہم نے قرضے لیے ہیں آج تک مختلف بینکوں سے، آئی ایم ایف سے یا دوسرے ملکوں سے، اس سے ہماری ملکی سالمیت پر کوئی سوال نہ اٹھے۔ ہم یہ قرضہ اپنی عزت اور وقار کو داؤ پر لگا کے نہ لیں۔ ہمارے ملک کی نظریاتی سرحدیں اس قرضے کی وجہ سے غیر محفوظ نہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو زمینی سرحدیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں، اور ہمارے جو ادارے ہیں ان کو مزید مضبوط اور محفوظ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ یہ قرضہ لینا باہر سے اپنی معیشت کو چلانے کے لیے، یہ کسی ایک آدھ بار تو کہا جا سکتا ہے کہ کسی وجہ سے ٹھیک ہے لے لیا، لیکن بار بار ہم اس دورائے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ہمیں بیرونی امداد کی ضرورت پڑتی ہے، جس کے لیے ہم دوست ممالک کی منت ترلا بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح جو آئی ایم ایف یا دوسرے غیر ملکی بینک ہیں ان سے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ لیکن میں پھر کہوں گا، بس یہ دعا کریں کہ ہمیں اپنی عزت، وقار اور ملکی سالمیت کسی صورت بھی داؤ پر لگانے نہ پڑے، اور ہم ایک باعزت طریقے سے باعزت قوم بن کر اس قرضے کو واپس بھی کریں، اور ہمارے ملک کی معیشت سیاسی طور پر، معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے۔ دوسرا جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ای سی سی کے اجلاس میں ادویات مہنگی کرنے کی سمری جو ہے وہ پیش کی جانی تھی، لیکن محکمہ صحت کی طرف سے اجلاس میں بتایا گیا کہ ابھی اس پہ غور جاری ہے کہ کتنے فیصد بڑھائی جائے۔ تو اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آئندہ ہفتے ادویات کی قیمتوں میں مزید اضافے کی سمری جو ہے وہ پیش کی جائے گی، جس کے بعد کابینہ کی منظوری اور وزیر اعظم کی منظوری اگر اس میں ضروری ہے تو پھر یہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد اتنا تھا کہ جان بچانے والی ادویات ہوں یا سر درد کی بخار کی ادویات ہوں، وہ اس قدر مہنگی ہو چکی ہے کہ عام آدمی کی پہنچ سے وہ باہر ہے۔ تو اس لیے حکومت کچھ رحم کرے عوام پر اور ان کی حالت کو دیکھے، اور یہ ادویات مہنگی کرنے کی جو سمری ہے اسے فی الحال مسترد کر دیا جائے، تو حکومت کے لیے ہم دعا گو بھی ہوں گے، اور عوام بھی ان کو دعائیں دیں گے۔ پٹرول دور پہ کچھ پیسے تقریباً سستا کر دیا گیا ہے،
اسی طرح ڈیزل مٹی کا تیل ان کی قیمتوں میں بھی کمی ہوئی ہے۔ امید ہے کہ یہ کمی کا رجحان جو ہے وہ قائم رہے گا، کیونکہ ہر 15 دن بعد پہلے یہ خبریں چلتی ہیں کہ جی اتنے فیصد مہنگا ہو جائے گا، اتنے روپے مہنگا ہو جائے گا۔ بہرحال پچھلی دفعہ قیمتیں برقرار رہی تھی، اور اس بار 2 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ کمی ہوئی ہے۔ تو ہمیں حکومت سے امید ہے کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں ڈالر کی قیمت کو، جو کہ دوبارہ اوپر جانے شروع ہو گئی ہے، اس کو بھی کنٹرول کریں گے، اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بھی مزید کمی جو ہے وہ کی جائے گی۔ ایک اور ایشو ہم اسکولوں کے بارے میں ہے کہ ہمارے اسکولوں میں طبی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، بلکہ ہیں ہی نہیں۔ کسی بھی اسکول میں زیادہ تر جو دیکھا گیا کہ وہاں پہ ایمرجنسی کی صورت میں فرسٹ ایڈ یا کوئی ڈاکٹر یا اس طرح کا سہولت فراہم نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے کئی بار بچوں کی طبیعت یا سٹاف کی کسی کی طبیعت خراب ہو تو ان کو ایمرجنسی میں پھر ہاسپٹل لے جانا پڑتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر اسکول تو ہاسپٹل کے پاس نہیں، اس میں بعض دفعہ نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ تو ہم حکومت سے گزارش کریں گے کہ کچھ ایسا رکھا جائے اسکولوں میں، جیسے ہم نے پہلے کہا تھا کہ مارکیٹوں میں طبی سہولتیں اور سیکورٹی کے انتظامات حکومت اپنی ذمہ داری لے، اسی طرح جو اسکول ہیں ان میں طبی سہولتوں کے بارے میں اگر ڈاکٹر فراہم نہیں کر سکتے تو وہاں پہ اسٹاف میں سے کسی کو ٹریننگ دی جائے، تاکہ وہاں فوری طور پہ جو ایمرجنسی ابتدائی طبی امداد جسے ہم کہتے ہیں وہ وہاں پہ دی جائے، اور پھر وہ اسے ہسپتال منتقل کیا جائے۔ لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر اسکول میں وہ، اگر فیمیل گرلز اسکول ہے یا لڑکوں کا اسکول ہے، وہاں لیڈیز ڈاکٹر یا مرد حضرات ڈاکٹر جو ہیں وہ تعینات ہونے چاہیے۔ اسی طرح جو دوسرا ایشو ہے اسکولوں کے بارے میں کہ وہاں پہ آگ بجھانے کے آلات جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں۔ یہ آپ سمجھیں کہ 100% اسکولوں میں اس طرح کی سہولیات میسر نہیں، کہ کسی ایمرجنسی شارٹ سرکٹ یا کسی اور وجہ سے اگر کہیں آگ لگ گئی ہے تو وہاں ایمرجنسی کی صورت میں کوئی ایسے آلات اسکولوں میں موجود نہیں کہ ان کو بجھایا جا سکے، اور نہ ہی اسکولوں کے جو سٹاف ہے، ان کا جو لوئر سٹاف ہے، ان کو کوئی ایسی ٹریننگ دی گئی ہے ریسکیو والوں کی طرف سے کہ وہ وہاں پہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی اقدامات کر سکیں۔ تو محکمہ اسکول ایجوکیشن اور محکمہ تعلیم سے گزارش ہے کہ وہ سٹاف کو ریسکیو کی تربیت دے، بلکہ یہ تمام سٹاف کے لیے ضروری ہے۔ اس میں لیڈیز سٹاف ہو یا مرد حضرات ہو یا جو لوئر سٹاف نائب قاصد وغیرہ اسکولوں میں کام کرتے ہیں، ان کو کلرک جو وہاں پہ آفس کا کام جن کے ذمہ ہوتا ہے، سب کو ریسکیو کی تربیت دینا بہت ضروری ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ حکومت ہماری ان گزارشات پر عمل کرتے ہوئے اس کے بارے میں فوری اقدامات کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل جمعے کا روز ہے اور ہم آپ کی خدمت میں مساق اخلاقیات تحریک کی جانب سے پیش ہوں گے، اور کسی اخلاقیات کے حوالے سے کسی اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں پھر آپ سے ایک بار عرض کر دوں کہ آپ ہماری یہ گفتگو انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ بھی، ٹیلی گرام پہ بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، روشن سائے کے نام سے یہ اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں گے، کیونکہ یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ روشن سائے ویلفیئر فاؤنڈیشن کا یہ چینل ہے، اور اس میں ہم مستحق لوگوں کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔
تو آپ کا سبسکرائب کرنا ہی آپ کی طرف سے کسی کی امداد کا باعث بن سکتا ہے۔ امید ہے آپ ہماری اس گزارش پہ عمل کرتے ہوئے سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، کمنٹ دیں گے اور اسے شیئر بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔